بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد ولتنظر نفس، نفس ایک فرد کو کہتے ہیں، پرسن کو کہتے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر شخص، ہر فرد بشر، ہر مومن اس پر نظر رکھے کہ ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اب کل سے مراد قیامت ہے، دنیا آج ہے اور قیامت اور آخرت کل ہے۔ اس لیے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آگے بھیجنا اس لیے فرمایا کہ اس دنیا ہی میں کل کے لیے کمایا جا سکتا ہے۔ آخرت بنانے کے لیے یہی دنیا ہے اور دنیا بنانے کے لیے بھی یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے۔ اس زندگی کو سہولت اور راحت سے گزارنے کے واسطے اس زندگی کو بنانے کا بھی اللہ نے حکم بھی دیا ہے، اجازت بھی دی، لیکن اصل مقصد تو یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آخرت بنا لی جائے اور ایک مختصر سے عرصہ حیات پوری کر کے وہیں جانا ہے تو اسی حساب سے تیاری کی جائے۔ تو جو آدمی اس پر نظر نہیں رکھا ہوا ہوتا ہے وہ آدمی وقت گزار رہا ہوتا ہے، وقت گزر رہا ہوتا ہے اس کا، اور وہ اپنی زندگی کی اس فرصت کو تنگ سے تنگ اور کم سے کم کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اسے اخیر تک بھی یہ دھیان نہیں رہتا کہ میں نے کل کے لیے کیا کما کے بھیجا ہے، کل کے لیے میری تیاری کیا ہے، اس کا دھیان نہیں رہتا۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کو موت تک بھی احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے کل کے لیے کچھ کرنا تھا اس دنیا میں، انہیں مرنے تک بھی احساس نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے مرتے وقت سمجھ میں آیا ہو، یا ہو سکتا ہے موت بھی غفلت ہی کے اندر آ گئی ہو۔ تو چاہے غفلت میں مرے اور چاہے مرتے وقت سوچے، دونوں صورتوں میں ناکام ہے، اس لیے کہ مرتے وقت اگر سمجھ میں بھی آ گیا تو فائدہ کیا ہے، اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے، اب کچھ مہلت نہیں ہے کہ وہ تیاری کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ وَلْتَنْظُرْ، آدمی دیکھتا رہے، آدمی نظر رکھا رہے۔ نظر رکھنا نگرانی کرنے کو کہتے ہیں، فکر کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس پر نظر رکھے رہو، یہ مال ہے اس کا دھیان رکھو، یہ بچے ہیں ان پر نظر رکھو۔ تو نظر رکھنے کا مطلب دھیان رکھنا، فکر رکھنا، خیال کرنا، نگرانی کرتے رہنا۔ تو ہر آدمی اس کی نگرانی کرے کہ ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری اس نے کی ہے۔ یہ نظر رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اصل مقصد تو وہ ہے، اگر وہی نظر سے اوجھل ہو جائے تو پھر آدمی یہ دنیا کی عارضی مختصر وقتی مختصر مدتی زندگی کے لیے تو دن رات ایک کر دے گا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی ٹائم نہیں نکال پائے گا۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد کو فرصت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے ما قدمت لغد کے واسطے۔
کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، آگے بھیجنا، ہم تو پیچھے سے جائیں گے، ہم سے پہلے وہاں ہمارا سرمایہ نجات موجود رہنا چاہیے، ہمارے جانے کے بعد کوئی صورت نہیں، اس لیے پہلے بھیج کر ہی جانا ہے ہم کو، اور نہیں بھیج کے جائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک اپنی کتاب میں برابر توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید پابندی سے پڑھتے ہیں اور قرآن مجید سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ پاک ہمیں یاد دہانی کا حق ادا فرما رہے ہیں۔ کوئی نہیں بول سکے گا قیامت میں کہ مجھے توجہ نہیں ہو گئی تھی، میرا دھیان ادھر نہیں گیا تھا، یا میرے مسائل اور میری مشکلات اور میری پریشانیوں میں اللہ پاک میں الجھ کے رہ گیا تھا اور آگے کچھ نہیں بھیج پایا تھا، یا جو بھیج سکا تھا وہ میرے لیے کافی نہیں تھا۔ نہیں بول سکے گا۔ کیوں نہیں بول سکے گا؟ کہ اللہ برابر یاد دلا رہے ہیں، قرآن زندہ ہے، حافظوں کے سینے میں موجود ہے، جو حافظ نہیں ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، ہر مومن کے گھر میں قرآن موجود ہے، ہر مسجد میں قرآن موجود ہے۔ قرآن کبھی نہیں مٹا اور قرآن کبھی نہیں مٹے گا۔ اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، کیوں اپنے ذمے لے کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور البیلے طریقے پر انوکھے انداز میں آج تک دنیا کی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے جس طرح قرآن مجید کا حرف حرف محفوظ ہے، ایک ایک نقطہ محفوظ ہے قرآن مجید کا۔ جو حفاظت اس کتاب کی کائنات میں ہو رہی ہے اس کی کوئی مثال نہیں، لا مثال بے نظیر حفاظت اللہ تعالیٰ اس کتاب کی فرما رہے ہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ کتاب الذکر ہے، یہ کتاب التذکرہ ہے، یہ کتاب یاد دہانی ہے، برابر اللہ یاد دلا رہے ہیں۔ اگر کوئی یاد دہانی نہیں کر رہا ہے تو ایسا ہی ہے کہ اس نے الارم رکھ لیا ہو اور ساؤنڈ بند کر دیا ہو، تو کیا ہوگا؟ وقت پہ الارم بجے گا اور وہ جگانے کا اپنا کام کرتا رہے گا، لیکن آپ نے اس کا ساؤنڈ بند کر رکھا ہے، آپ کو آواز نہیں آئے گی اور آپ اٹھنے کے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ آپ کی فلائٹ تھی تو فلائٹ چھوٹ جائے گی، آپ کی ٹرین تھی تو ٹرین چھوٹ جائے گی، آپ کو آفس جانا تھا تو اس میں ڈیلے ہو جائیں گے آپ، یا ناغہ ہو جائے گا۔ آپ کو جو بھی کام کرنا تھا الارم رکھ کر اس ٹائم اٹھ کر کے، تو آپ کا فون، آپ کی گھڑی الارم تو بجاتی رہی، لیکن آپ نے ساؤنڈ آف کر کے رکھا تھا تو آپ کو سنا ہی نہیں دیا۔ اب کیسے آئے گی آواز؟ آواز کو آپ نے خود بند کر کے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھیے اس مثال سے کہ قرآن کریم آپ کو برابر یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو تم بندے ہو، خدا نہیں ہو، دیکھو تمہارے ذمے کچھ کام کیے گئے ہیں، دیکھو تم دنیا میں رہنے نہیں گئے ہو، صرف آخرت کمانے گئے ہو اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے گئے ہو۔ دیکھو تمہیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن مر جانا ہے، اور دیکھو قیامت آنے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا اس کو، اور دیکھو حساب ہونے والا ہے۔ کیا کیا نہیں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن انڈیکیٹر دے رہا ہے، قرآن الارم بجا رہا ہے،
برابر اپنے بندوں کو یاد دہانی کرا رہا ہے، لیکن بندوں نے اپنے کانوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اپنی آنکھوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ نہیں سننا ہے ہم کو قرآن کی پکار، نہیں جاننا ہے ہم کو قرآن کی بات۔ یہ طے کی ہوئی ملت لوگوں کو اپنی غلطی تسلیم نہیں ہوتی، اپنی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غلطی بتائی جائے تو غلطی تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تھا ان کو، صرف کہتے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، بات تو مولانا صاحب نے غلط نہیں کہی، بالکل ٹھیک کہی، ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ یہ بندہ اس بندے سے جو مانتا بھی نہیں، بہت حد تک ٹھیک تو ہے، مگر وہ سوچے کہ اس ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ وہ نہیں مان کے بھی اسی جگہ پر ہے، آپ مان کے بھی اسی جگہ پر ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ ماننے کا فائدہ یہ تھا کہ جس چیز کو آپ نے اپنی کمی اور اپنی غلطی تسلیم کر لی، اس پہ عمل شروع کرتے، اس غلطی سے اپنے کو بچاتے، اور جو اچھی بات سامنے آئی ہے اسے قبول کر کے عمل میں لے آتے۔ صرف مان لینے سے کیا ہوگا؟ ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو کھانا دیا گیا بہترین بریانی کا پیکٹ، وہ لے جا کے رکھ لیتا ہے، نہ کھولتا ہے نہ کھاتا ہے، تو بھوک کیسے مٹے گی؟ روتے رہنے سے تو بھوک نہیں مٹے گی۔ آپ کو بھوک لگی تھی، آپ کو کھانا مل گیا، اب کھانا کھاؤ گے تو بھوک مٹے گی۔ آپ کو پیاس لگی تھی، کسی نے پانی کا باٹل خرید کے دے دیا، اب آپ کھولتے ہی نہیں، پیتے ہی نہیں، نہیں پیو گے تو کیسے پیاس بجھے گی؟ کل اخبار میں آیا تھا کہ ایک آدمی کی بھوک سے موت ہو گئی، ایک آدمی کی بھوک کی وجہ سے، بھوکا رہنے کی وجہ سے موت ہو گئی، اور اس کے جیب میں سے 1,00,000 روپے نکلے۔ یہ خبر ہے کل کی ہمارے شہر میں، ایک آدمی بھوک کی وجہ سے مر گیا اور اس کے جیب میں سے 1,00,000 روپے نکلے، وہ میت کے جیب میں سے۔ تو اب آپ اس احمق کو کیا بولیں گے؟ پہلے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا اور ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا۔ اب بیٹھ کے رو رہا تھا، یہ آدمی رو رہا تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کائے کے لیے رو رہے ہو، کیا مصیبت آ گئی ہے تم کو؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارا کتا بھوک سے رو رہا ہے، مر رہا ہے، مرنے کے قریب ہو گیا ہے، اب نہیں چل پا رہا میرے ساتھ، بھوک سے مر رہا ہے میرا کتا، اور وفادار کتا ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ٹوکرے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو کہا اس میں روٹیاں رکھی ہوئی، تو روٹی اس کو کھلاتا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا روٹی تو پیسے سے آئی ہے، آنسو مفت کے ہیں وہ بہا رہا ہوں، بس روٹی پہ پیسہ لگا ہے وہ نہیں دوں گا بھائی، آنسو میں کچھ نہیں لگتا ہے تو آنسو بہا لیتا ہوں اس کے مرنے پہ۔ تو یہ حالت ہماری سب کی ہو گئی کہ بس افسوس کرنے کے حد تک ہماری زندگی ہے، بس ختم، کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک انسان اپنے کو بدل کیوں نہیں سکتا؟ ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے باوجود قرآن سے قریب کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کی کتاب سے اپنے کو مانوس کیوں نہیں کر سکتا؟ کون روک رہا ہے؟ کون منع کر رہا ہے؟ آج
جو لوگ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دین سے ہٹ کر بھی کچھ پڑھیں، ہم غلط عقیدے بھی جانیں، ہم شرک سے بھی قریب ہو جائیں۔ وہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ملک میں تو ہر شہری کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق حاصل ہے، اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے، سب حقوق حاصل ہیں اس کو دستور کی روشنی میں، تو موجودہ حکمران اس کا بہت سیدھا سادہ سمپل جواب دیتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ ہم کب منع کر رہے ہیں؟ ہم منع کر رہے ہیں آپ کو؟ ہم نہیں منع کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی پڑھو، بس ہم اتنا ہی کہہ رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ تمہارا دین مت پڑھو، ہم نہیں کہہ رہے کہ تمہاری کتاب پہ مت چلو، ہم نہیں کہہ رہے کہ تمہارے خدا کا کہنا مت مانو، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ اگر ہم نے کہیں منع کیا ہے، ایسا کوئی بل لایا ہے ہم نے تو بتاؤ۔ ہم نے تو ایسا کچھ بھی قانون نہیں بنایا، جو ہے قانون ہے۔ یہاں تک تو وہ جواب دے رہے ہیں۔ اگر اس کے آگے وہ جواب دیں کہ آپ ہی اپنا دین نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں؟ آپ خود اپنے اسلام پہ نہیں چلنا چاہتے تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ ہم آپ کو مشرک بنانا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کو شرک کے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کا ذہن ہم بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ تو ہم چاہ رہے ہیں نا، ہم چاہ رہے ہیں، ہم کوشش کر لے رہے ہیں۔ آپ کب چاہ رہے ہو کہ آپ کے بچے مسلمان رہیں؟ آپ کب چاہ رہے ہو کہ آپ کی نسلوں کے عقیدے خراب نہ ہوں؟ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ کی کوشش آپ کر لو، ہماری کوشش ہم کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنی کوشش برابر کرتے جا رہے ہیں۔ مسلمان اپنی کوشش کچھ بھی نہیں کر پائے۔ مسلمان کو مذہب سے دلچسپی ہی نہیں رہ گئی۔ کس طبقے کو مذہب سے دلچسپی ہے؟ آپ مسلم بزرگوں کو دیکھ لو، بوڑھے حضرات، مرد ہوں کہ عورتیں، کیا ان کو دین سے دلچسپی ہے؟ قرآن پڑھنے سے، قرآن سمجھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے۔ اب اس بیکار کی زندگی ہی میں صحیح کچھ دین سیکھ لینے سے، احکام سیکھ لینے سے، تلاوت کر لینے سے، اللہ کا ذکر کر لینے سے، کیا گھر میں بیکار پڑے ہوئے ضعیفوں کو بھی کوئی دلچسپی ہے؟ اب دیکھ لیجئے، اللہ ماشاءاللہ، سینکڑوں ہزاروں میں کسی گھر میں کوئی بڑے بزرگ ایسے ملیں گے جو بھائی اب اللہ نے فرصت دے دی ہے، اب ہمارے پاس کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اللہ کا پیغام سمجھیں، ہم کچھ نبی کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، ہم کچھ اپنی زندگی جو بھی بچی کھچی ہے کوشش کر لیں کہ ذرا اچھی سی گزر جائے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سروے کرو نا، اپنے خاندان میں کر لو۔ کتنے ملیں گے اپنے خاندان میں جن کی عمر زیادہ ہو گئی، ذمہ داریاں ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے، بیٹی بہو لا کے کھانا دے دیتے ہیں، دسترخوان بچھا دیتے ہیں، اب کچھ نہیں ہے آپ کے ذمے۔ وہ بھی کیا دین سے دلچسپی رکھتا ہے؟ اس کو بھی کیا قرآن سے، اللہ سے، اس کے ذکر سے، اپنے نبی سے، اپنے نبی کی سیرت طیبہ سے کوئی دلچسپی ہے؟ نہیں ہے، بیکار وقت گزر رہا۔ جوانوں کو دیکھو تو ان کا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ بچے اسکولوں میں 8ویں 9ویں جماعت تک تو پھر بھی اپنی عمر کے اعتبار سے ماں باپ سے دبتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن 10ویں جماعت میں ہوں، ہائی اسکول میں چلے گئے، ہائی اسکول کے بعد جونیئر کالج میں چلے گئے، ایک نظر ڈال کے دیکھ لو مسلمان بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر،
آپ کو گہری نظر کی ضرورت نہیں، ایک نظر صرف محلے پہ ڈال کے دیکھ لو، کیا ان کو اپنے دین سے کوئی مطلب ہے؟ پارکوں پہ جا کے دیکھ لو، سوئمنگ پولز پر جا کر کے دیکھ لو، کھیل کے اڈوں پہ جا کے دیکھ لو، جو پلے گراؤنڈز جگہ جگہ ہیں، اور خود کالجز میں جا کے دیکھ لو، کالج کے گراؤنڈ میں، کالج کے گیٹ کے باہر کے ماحول میں، ہوٹلوں میں دیکھ لو، کیا اس قوم کو مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں؟ کسی کو بھی ان کی پرواہ نہیں، وہ ایسے ہی پل رہے ہیں، وہ ایسے ہی بڑے ہو رہے ہیں، ان کو اپنے دین سے کوئی مطلب نہیں، انہیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ جوانی ہے، جوانی جیسے گزرنا چاہیے ویسے گزر رہی۔ ان کے ماں باپ کو بھی ہوش نہیں، ان کو بھی ہوش نہیں، یہ حالت ہے۔ اب میں آ رہا تھا راستے میں، چونکہ جمعہ ہے اس لیے چھوٹ جاتے ہیں جلدی بچے، تو 5-7 موٹر سائیکلوں پر 15-16 بچے بیٹھے ہوئے، سب تقریباً ایک ہی عمر کے، مشکل سے 16-17 سال کی عمر کے، ہاتھوں میں سگریٹ ہے، اور روڈ پر اس طرح چل رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں جیسا کہ کوئی دوسری سواری نہیں ہے، جیسا کہ کوئی پیچھے سے آ ہی نہیں رہا ہے، ایسے جا رہے ہیں، جدھر چاہے مڑ جا رہے ہیں، جدھر چاہے نکل جا رہے ہیں، جیسے چاہے جا رہے ہیں، اور بہرے بنے ہوئے ہیں، کوئی ہارن کی آواز نہیں سنائی دیتی، کوئی شخص سامنے سے آ رہا وہ بھی نہیں دکھائی دیتا، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا، بس ایسا لگتا ہے کہ جانوروں کا ایک ٹولہ ہے جا رہا ہے۔ بکریوں کو تو کم سے کم اس کا چرواہا کوئی دوسرا راستہ پانا چاہتا ہے تو سائیڈ میں کر لیتا ہے، ایک چھوٹی سی لکڑی لے کے ایک سائیڈ میں کر کے راستہ نکال دیتا ہے، لیکن ان جانوروں کو کون راستہ سکھانے والا ہے، کون راستہ بتانے والا ہے؟ 4 پیر کے جانوروں سے 2 پیر کے جانور زیادہ بدتر ہو گئے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے یہ انسان، یہ حیوان ناطق، یہ 2 پیر والا جانور 4 پیر والے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے جب وہ اپنے نبی کا دین چھوڑ دیتا ہے، اس سے بدتر ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کے یوں صبح و شام ہو رہی ہے، تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں، اخلاق کوئی چیز نہیں، بڑے چھوٹے کچھ نہیں، راہگیروں کا خیال کچھ نہیں، بڑے بزرگ ان کی عمر کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، بس جیسے آسمان نے پھینکا ہو اور زمین میں ان کو گود میں لے لیا ہو۔ کوئی استاذ نہیں، کوئی باپ نہیں جو طریقہ سکھائے، کوئی ماں نہیں۔ آج دیکھو جنگوں کے اندر سینکڑوں مر رہے ہیں تو ایک آنسو بہانے والا نہیں، اس لیے کہ یہ اولاد ہی ایسی ہے کہ جس کا باپ ہے نہ ماں۔ ما بکت علیہم السماء والارض، 1000 فوجی مرتے ہیں تو ان میں سے چند فوجیوں کے مرنے پر آہ کی جا رہی ہے، چند کے مرنے پر، باقی 990 تو 990 کے بارے میں غم ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ان کا کوئی ہے ہی نہیں زمین کے اوپر کہ جو روئے ان کے اوپر۔ اور حکمرانوں کو کیا فکر ہے کہ انہیں مر جائیں تو جب مر جائیں، تو فری کی چیز تھی، ختم ہو گئی، ان کو کیا غم ہے اس کا؟ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سماج میں ہماری نئی نسل، اور جو نسل اب 15 17 18 20 برس تک پہنچ گئی ہے، ان کا کوئی چرواہا نہیں ہے، کوئی ان کو تہذیب سکھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو اخلاق کی بات بتانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو نبی کی معرفت کرانے والا نہیں ہے۔
انہیں نہیں پتا کہ ان کا کوئی خدا ہے، انہیں نہیں پتا کہ ان کا کوئی رہنما ہے، انہیں نہیں پتا کہ ان کے لیے کوئی کتاب آسمانوں سے ان کے رب نے نازل فرمائی ہے، انہیں نہیں پتا ہے کہ دنیا میں عزت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ مہذب اقوام کو حاصل ہوتی ہے، بے تہذیب اور بدتمیز لوگوں کو عزت نہیں ملتی، ان کو کوئی بولنے والا نہ سمجھانے والا، نہ کوئی سبجیکٹ ہے ان کے کالج میں، ان کے اسکول میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں مورل سائنس کہا گیا، اسے نکالنے کی وکالت کی گئی اور نکال دیا گیا، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے ہم انسانوں کو جانور نہیں بنا سکتے تھے، ہم انسانوں کو جانور دیکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ سب ہٹاؤ جو پرانے زمانے کے لوگ پڑھایا کرتے تھے اسکولوں میں، سب ختم، لوگ ناراض ہوتے تھے۔ ہم نے حیدرآباد ہی کے بارے میں پڑھا تھا، ایک بزرگ آدمی تھے، اسی مسجد کے مصلی تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں تو ہم سے ایک غلطی ہو گئی تہذیب کے خلاف، تو ہمارے استاد نے دیکھ لیا اور استاد غیر مسلم تھے، کچھ نہیں کہا۔ جب ہم اگلے دن آئے اسکول میں اور ان کا گھنٹہ ہوا اور وہ پڑھانے کے لیے کلاس میں آئے، تو وہ کلاس میں داخل ہوتے ہی بورڈ کی طرف رخ کر لیا، اب پورا گھنٹہ ادھر ہی منہ کر کے پڑھاتے رہے، اس طرف دیکھا ہی نہیں انہوں نے، ادھر ہی منہ کر کے پڑھاتے رہے۔ حالانکہ ایسا طریقہ نہیں تھا، بورڈ پہ لکھ دیتے تھے، پھر بچوں کو دیکھ کے پڑھاتے تھے۔ اس دن وہ پورا ادھر سے ہی پڑھاتے رہے، ادھر دیکھا ہی نہیں پلٹ کے۔ تو طلبہ نے سمجھا کہ کیا بات ہے، آج ایسا کیوں کیا استاد نے۔ جب وہ جانے لگے تو کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ استاد آج آپ کیا ہم سے ناراض ہیں؟ آپ نے ادھر دیکھا ہی نہیں ہم لوگوں کی طرف۔ تو کہنے لگے ہاں میں ناراض ہوں، کل تم لوگوں نے ایسی غلطی کی جو تہذیب کے خلاف ہے، جو اسکول کلچر کے خلاف ہے، جو ایک سمجھدار اور سنجیدہ پڑھے لکھے بچے کے اخلاق کے خلاف ہے۔ میرا دل بہت دکھ گیا، میں تم لوگوں کو تو نہیں سمجھا سکا، لیکن میں یہ طے کر لیا کہ بھائی میں دوسری طرف دیکھ کے پڑھاؤں گا، تم لوگوں کو دیکھوں گا ہی نہیں۔ تو اتنے شرمندہ ہوئے طلبہ، سب نے مل کر ان سے معافی مانگی، سب نے کہا ایسی غلطی کبھی ہم آگے نہیں کریں گے۔ استاد آپ ہم سے ناراض مت ہو جائیے، آپ ہماری طرف دیکھا کیجئے، ہم آپ کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتے۔ تو معاف کر دیا اور ایسا دماغ میں بٹھا دیا، وہ صاحب بڑھاپے میں سنا رہے تھے کہ آج تک کبھی ہم اس قسم کی کوئی غلطی اخلاقی نہیں کرتے، اس واسطے کہ استاد یاد آ جاتے ہیں کہ وہ ہم کو سکھا گئے۔ استاد مسلم بھی نہیں ہے لیکن مہذب تو ہے، ہر ٹیچر مہذب ہوتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ جب اس کو تہذیب ہے تو اپنے بچوں کو غیر مہذب کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن یہ کون سے اسکول ہیں جس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں؟ یہ کون سے ہائی اسکول ہیں جس میں ان کو پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ کون سے جونیئر کالج اور سینئر کالج ہیں جہاں ان کو لیکچررز تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ اب کیا اس میں کبھی کوئی تہذیب کی بات بھی کہی جا سکتی ہے؟ کیا کبھی کوئی انسانیت کی تعلیم بھی دی جا سکتی ہے؟ ایسا ماحول ہو گیا ہے۔ اور ٹھیک ہے بھائی، سرکاری اسکول چلانے والے یا پرائیویٹ اسکول چلانے والے سب کمرشل ہیں، ان کو فیس چاہیے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بچے اچھے بنتے ہیں تو بننے دو، خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، ہمیں کیا لینا دینا ہے ان سے؟ ہماری فیس وصول ہو جائے، ہمارا بزنس چل جائے، بس اس سے آگے کا ارادہ ہی نہیں کیا انہوں نے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں تو کوئی سکھانے والا نہیں، اور چلو بد نصیبی سے اب اسکول کچھ بھی نہیں سکھاتا، صرف سبجیکٹ پڑھاتا ہے۔
تو گھر میں ماں باپ تو تھے، یتیم یسیر بچے تو نہیں ہیں، بے ماں باپ کے سہارے کے بڑے تو نہیں ہو گئے، جوانی تک یہ اکیلے ہی نہیں پہنچ گئے، ان کا کوئی بھی نہیں تھا، ایسے تھے، ماں باپ تو تھے، ماں باپ کیسے نہیں قابو پا سکے، ماں باپ کیسے نہیں کنٹرول کر سکے اپنے بچوں کو؟ اس لیے نہیں کر سکے کہ بچپن سے ہی نہیں سکھایا۔ جن ماں باپ نے بچوں کو تہذیب سکھائی ہے وہ آج بھی اس ماحول میں بھی، اس کلچر میں بھی، اسی کالج کے اندر نہایت مہذب و شریفانہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ بھی ایک نوجوان ہے، اس کی بھی وہی عمر ہے، لیکن وہ ہر گندگی سے ہٹا ہوا، ہر برائی کی جگہ سے دور، اپنے کام میں لگا ہوا، اپنی ضرورت سے آیا، اپنی ضرورت سے چلا گیا، کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، کسی سے کوئی لین دین نہیں۔ ایسے بھی بچے ہیں نا، آٹے میں نمک کے برابر، مگر ہر کالج میں ہے، ایسی بچیاں بھی ہیں، ایسے بچے بھی ہیں، اور وہ مسلم بچیاں بھی ہیں جو غیر مسلم کے منہ سے سگریٹ کھینچ کر خود پی رہی ہے، پھر ان کو پلا رہی ہے، برقعوں کے اندر برقعے پہن کر۔ ایسی مسلم بچیاں بھی ہیں، ایسے مسلم بچے بھی ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ دہریے ہیں، ان کا کوئی خدا نہیں، یہ کسی مذہب کے ماننے والے لوگ نہیں۔ ایسے بچے، ایسی بچیاں مسلمانوں کی بڑی تعداد میں، کسی بھی کالج کے پاس جا کے دیکھ لو، کسی بھی ہائی اسکول سے نکلنے والے بچوں کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں یہ عمر ہے، کھیل کود کی عمر ہے، بے جا حرکتوں کی عمر ہے، شرارت کرنے کی عمر ہے، لیکن ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب، رئیس المبلغین، بہت بڑے مبلغ تھے، پورے ہندوستان میں انہوں نے خدمات انجام دی، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے پورے ملک میں جاتے تھے، کام ہی تبلیغ کرنا تھا ان کا۔ انتقال ہو گیا، حیدرآباد بھی بار بار آئے، اور حیدرآباد میں بدعات کے بجائے سنتوں کے رواج میں ان کا بڑا حصہ ہے، بڑا حصہ ہے ان کا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بچے تو شرارت کرتے ہیں، کون نہیں مانتا کہ بچے شرارت کرتے ہیں، اور ان کا حق ہے کہ وہ کریں، لیکن فرماتے تھے کہ شرارت اور چیز ہے، خباثت اور چیز ہے۔ خباثت سے تو روکنا پڑے گا ان کو۔ شرارت کیا ہے؟ ایکٹیویٹیز ہیں، خالی نہیں رہ سکتا اس عمر میں، کچھ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اچھا ماحول ہوگا تو اچھی اچھی چیزیں اس سے سامنے آئیں گی، خراب ماحول ہوگا تو خراب چیزیں سامنے آئیں گی۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس عمر کے اندر ان کی اپنی ایک جو اندرونی کیفیت ہے جو اللہ نے بنائی ہے اس پر دباؤ ڈالنا چاہیے اور فطرت کے خلاف بچوں کو مجبور کرنا چاہیے، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے اور ایسی تعلیمات ان کے سامنے آنی چاہیے، اور اس طرح ہمارے نبی کا تعارف سامنے رہنا چاہیے، اہل اللہ اور بزرگان دین کی زندگیاں ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ ان کی وہ ایکٹیویٹیز جو ان کی عمر کا تقاضا ہے اس سے کچھ اچھائیاں وجود میں آ جائیں، کچھ بھلائیاں وجود میں آ جائیں، شرم کے کام نہ ہو، بد اخلاقی وجود میں نہ آئے، بے تہذیبی وجود میں نہ آئے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ گھر کا ماحول ان کو تہذیب و شرافت سکھاتا ہو، تب ہوگا۔ بعض وقت ہمارے نوجوان بچے بھی یہ سمجھتے سوچتے ہوں گے کہ بھائی ہماری تو عمر تو شرارت گڑبڑ کرنے کی عمر ہے۔ ان سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ کی ان حرکتوں اور آپ کی ایسی ایکٹیویٹیز سے جو آپ کی اپنی عمر کا تقاضا ہے کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے، وہ فطرت ہے، فطرت سے کون ٹکرائے گا، لیکن اس کے نام پر ہم شرارت کے بجائے خباثت کرنے لگے، بد اخلاقی پر آ جائیں، بے تہذیبی اور بدتمیزی کی زندگی گزاریں، بڑوں کو بڑے نہ سمجھیں، ساتھیوں کے ساتھ ساتھیوں جیسا سلوک نہ کریں،
چھوٹوں پر شفقت و رحمت نہ کریں، سماج کے لوگوں کے حقوق نہ ادا کریں، دوسروں کی عزت، دوسروں کی راحت کا کھلواڑ کریں، اپنے نبی کی ناموس اور ان کی عزت کو داغدار کریں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے ایک زندہ قوم کے واسطے؟ آپ زندہ قوم ہیں، قومیں مر گئی ہیں، ان کا کوئی رونا نہیں ہے، ان پہ جتنا مرثیہ کیا جائے، ماتم کیا جائے کم ہے۔ آپ زندہ قوم ہیں، آپ کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا گیا ہے، آپ کے حبیب کی دعوت زندہ ہے، آپ کے نبی کی پکار زندہ ہے، قرآن کی آواز زندہ ہے، آپ زندہ قوم ہیں۔ آپ کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے کہ آپ تہذیب سے ہٹ کے زندگی گزاریں؟ ایک بہترین اسوہ ہے، ایک خوبصورت نمونہ ہے آپ کے سامنے، مگر کیا کریں؟ بچوں کی کوئی شکایت نہیں، جن بڑوں نے ان بچوں کو پالا ہے انہی کی شکایت ہے۔ ان بڑوں نے کیوں نہیں سکھایا خدا کی معرفت، نبی کی محبت، قرآن کی عظمت؟ یہ تین صفتیں ہیں، اگر آپ اپنے بچوں میں پیدا کرنے میں ناکام ہیں تو آپ اپنی اولاد کی پرورش میں ناکام ہیں۔ اولاد اللہ نہ دیتا تو بہتر تھا، کم سے کم اپنے پیچھے ایسے سماج کو تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے تھے جس سماج کو دیکھنے والا ہر شخص نہیں، دیکھنے والا آسمان اور دیکھنے والی زمین بھی شرمندہ ہو، ایسا سماج تو ہم نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ یہ ہے ماں باپ کا قصور، جن کے سائے میں پڑ کے بچے جوان ہوئے۔ کچھ بھی تو ان کو نہیں بتایا گیا، کچھ بھی تو ان کو نہیں سکھایا گیا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ، بڑے عالم تھے، عمر بھی اللہ نے بہت عطا فرمائی، 30 سال تک وہ علم حاصل کرتے رہے، دنیا بھر میں پھر پھر کے۔ پہلے کالجز نہیں تھے، یونیورسٹیز نہیں تھی کہ آپ ایک چھت کے نیچے پی ایچ ڈی تک پہنچ جائیں، مارے پھر کے علم لانا پڑتا تھا لوگوں سے۔ 30 سال تک علم حاصل کرتے رہے، 30 سال تک دنیا کی سیاحت کر کے تجربات حاصل کرتے رہے زندگی کے، اور 30 سال انہوں نے اللہ کے بندوں کی اور دین اسلام کی خدمت کی، اور 90 برس سے زیادہ عمر میں انتقال فرما گئے۔ ان کی نصیحتیں، ان کی اچھی باتیں، ان کی اخلاقی تعلیمات آج بھی موجود ہیں، دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کی زبان فارسی تھی، اور اسی میں ان کی تعلیمات، ان کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، جس سے آج تک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اپنی ایک کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر بنی آدم، ایک عورت، ایک خاتون مسلم ولادت کے وقت میں، ڈیلیوری کے ٹائم میں ایک اژدہا جن دیتی تو زیادہ بہتر تھا نافرمان اولاد کو پیدا کرنے سے، نافرمان اولاد کو پیدا کر دینے سے ایک اژدہا پیدا کر دینا بہتر تھا اس کو۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ اسی چیز کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ فرزند ناہنجار، نافرمان، بدتمیز، ماں باپ کی عزت نہیں، بہن بھائیوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، تو یہ جتنا اذیت پہنچائے گا لوگوں کو، یہ جتنا تکلیف دے گا، ہر ایک کی روح کو ستا کر کے جی رہا ہوگا، اتنا تو سانپ بھی نہیں ستائے گا، ایک دفعہ ڈس کے مار دے گا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ مگر یہ نافرمان اولاد تو صبح سے شام تک 10 دفعہ ڈستی، ماں کا کلیجہ کھاتی ہے، باپ کا دماغ چاٹتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، ساتھیوں سے لڑتی بھیڑتی رہتی ہے، جہاں چلے جاؤ سانپ بچھو کی طرح زندگی گزار رہے۔ کس کو راحت ہے، کس کو سکون ہے؟ جب تک اولاد کی اسلامی تربیت نہیں کرو گے،
جب تک خلق محمدی سے آشنا نہیں کرو گے، جب تک خدا کی معرفت، نبی کی محبت و قرآن کی عظمت پر ان کی تربیت نہیں ہوگی، تب تک وہ اولاد ہمارے حق میں ولد صالح یدعو لہ کی مصداق نہیں ہوگی۔ کیا اولاد ہے وہ؟ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ یہی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ آپ قرآن مجید کھولو، بند ہے قرآن مجید، الارم بج رہا ہے، آواز نہیں آ رہی۔ کیسے جاگیں گے آپ؟ کیسے اٹھیں گے آپ بستر سے؟ کیسے کھڑے ہوں گے اپنے کام اور مقصد کے واسطے؟ آپ کو تو جب پتہ چلا، جب آپ کا نقصان ہو گیا، کام ختم ہو گیا، تب آپ گھبرا کے اٹھے اور دیکھا کہ صاحب گھڑی نے الارم کیوں نہیں بجایا، موبائل نے الارم کیوں نہیں بجایا۔ چیک کیا تو پتہ چلا کہ صاحب وہ بار بار بجاتا رہا، مگر آپ نے آواز بند کر کے رکھی تھی، اس لیے آواز نہیں آئی آپ کو۔ وہ تو اپنا کام کرتا رہا، اس نے اپنے کام میں کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ اسی طرح جو شخص غفلت میں مرے گا، وہ اپنے انجام کو دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا، اور فرشتے اس کو پتہ چلوائیں گے اور بتلائیں گے کہ بھائی الارم تو بجتا رہا، آپ ہی نہیں سنتے تھے، آپ بہرے تھے، آپ کو سنا ہی نہیں دیتا تھا، آپ نے اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا، آپ نہیں سنتے تھے، آپ اپنا الارم ہی بند کر چکے تھے۔ قرآن لپیٹ کے رکھ دیا گیا، قرآن خوبصورت ڈبوں میں بند کر دیا گیا، جیسے کرسچنز اپنے مردوں کو بند کر دیتے ہیں، ایسے ہی قرآن مجید بند کر دیا گیا۔ ایک خوبصورت ڈبہ چار مینار سے خریدے، خوبصورت قرآن مجید خریدے، اس کے اندر رکھے، اسے بند کر دیا، بیٹی کو جہیز میں دے دیا، وہ لے جا کے اپنے گھر میں رکھ لی اور رکھی رہی۔ کبھی کبھی نظر پڑی تو سوچا ہوگا کہ اس میں قرآن ہے، اور اگر بعض لوگ تو الماری کے اندر رکھ دیتے ہیں یا اوپر رکھ دیتے ہیں، نظر بھی نہیں آتا قرآن، سب نظر آ رہا ہے، ڈرامے نظر آ رہے ہیں، فلمیں نظر آ رہی ہیں، اچھے نظر آ رہے ہیں، برے نظر آ رہے ہیں، سب نظر آ رہا ہے، نہیں دکھائی دیتا تو قرآن نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو کیسے ہم بدلیں گے؟ کیسے ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں گی؟ اس قرآن کو کھولنے کی ضرورت ہے، یہ بند ہے قرآن، اس کو کھولو، الارم سنائی دے گا۔ ایک ایک آیت سے اللہ تعالی آخرت کی تیاری کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ توجہ دلا رہے ہیں، میرے بندے تو یہاں رہنے کے لیے نہیں گیا ہے، میرے بندے تجھے تھوڑے ہی دن رہنا ہے، تجھے مرنا ہے ایک دن، اب مر کے فنا نہیں ہونا ہے، میرے پاس آنا ہے، اب میں تیرا حساب کروں گا، اب میں ترازو کھڑی کروں گا، اب میں عدل کی کرسی پہ بیٹھوں گا، اور میں ایک ایک بندے کا حساب لوں گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ یہ سب ہونے والا ہے، بھول مت جا، بھول مت جا، اپنے عقیدے کو زندہ رکھ کے زندگی گزار۔ عقیدے کو فراموش کر کے جینے والا مرنے کے بعد پچھتائے گا، اور پچھتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یذکرون، ہم نے قرآن میں جو باتیں بندوں کو بتانے کی تھی، جو عقیدہ اور جو حکم دینے کا تھا، اسے ہم نے پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک طریقے سے بیان کیا ہے، نصرف الآیات، مثالیں بدل بدل کے مختلف طریقوں سے آفاق و انفس میں سمجھا کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مختلف طریقوں سے سمجھایا ہوں۔ ایک مثال نہیں، کبھی مکھی کی مثال دی، کبھی مچھر کی مثال دی،
کبھی اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ستاروں کی مثال دی، کبھی آسمان کی مثال دی، کبھی زمین کی مثال دی، کبھی پہاڑوں کی مثال دی، کبھی کھیتی باڑی کی مثال دی، کبھی پھل فروٹ کی مثال دی. کتنی مثالیں. نصرف الآیات، بدل بدل کے، پھیلا پھیلا کے، ایسا سمجھ میں آ جائے، ایسا سمجھ میں آ جائے، ایسا سمجھ میں آ جائے. کوئی بھی پڑھانے والا اتنا حلیم نہیں ہوگا جتنا اللہ تعالی ہے کہ اس نے سمجھانے کی ہر شکل قرآن میں اتار دی. ایسا نہ سمجھ میں آئے تو ایسا آ جائے، ایسا نہیں تو ایسا آ جائے، ایسا نہیں تو ایسا آ جائے. اور پھر اشارے کنائے نے بھی نہیں کہا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. سمجھ رکھنے والوں کے لیے تفصیل سے ہر بات میں نے بتا دی، تفصیل سے بتا دی. کتنے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی قرآن کے اندر. لیکن بندے کو تفصیل سے بھی نہیں سمجھ میں آیا، بندے کو تصریف سے بھی نہیں سمجھ میں آیا. سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ سمجھنا ہی نہیں چاہا بندے نے. سمجھنا چاہے تو کافر بھی سمجھ جائے گا، سمجھنا چاہے تو مشرک بھی سمجھ جائے گا، اور نہ سمجھنا چاہے تو مومن بھی نہیں سمجھے گا کہ قرآن میں کیا ہے. قرآن میں ہمیں کیا پتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے؟ کیا نہیں اللہ نے بیان کیا ہے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے. اکثریت تو قرآن پڑھنا تک نہیں جانتی، اور جو پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں ان کو عمل کرنا نہیں ہے، صرف لوگوں پہ دھاک بٹھانا ہے. بس عمل کرنا خود کو نہیں ہے کہ خود عمل کر لیں قرآن پہ، خود قرآن پہ ہم چل پڑیں، ان کو عمل کرنا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے ہمارے. تو بھائی اللہ تعالی ہمیں یاد دلا رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر بندہ، ہر مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے، ہر ٹائم، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، 8 پہر، یہ یاد رکھے کہ میں کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں، میں کل کے لیے آگے کیا ذخیرہ بھیج رہا ہوں. نمازوں کا، روزے کا، خیرات کا، تلاوت کا، ذکر اللہ کا، بیماروں کی عیادت کرنے کا، مصاب اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں مدد کرنے کا، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے کا، نیکی کی تبلیغ اور دعوت اور برائی سے روکنا، اور حقوق و فرائض کو ادا کرنا. یہ سب آخرت کی کمائی ہے جو ہم آگے بھیجتے ہیں. جو بھی اچھا کام کرتے ہیں یہ آخرت کی کمائی ہے جو آگے بھیج رہے ہیں، اور جو ہم برا کام کرتے ہیں وہ بھی آگے بھیج رہے ہیں. لیکن ہمارا اچھا آگے بھیجا ہوا ہماری آخرت کو اچھا بنا رہا ہے، اور ہماری برائیاں جو ہم نے آگے بھیجی ہیں وہ ہماری آخرت کو بری اور خراب اور نکمی بنا رہی ہیں. نظر رکھو. وَلْتَنْظُرْ وَلْتَنْظُرْ قرآن کہتا ہے. ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، 20 مقامات پر اللہ یاد دلاتا ہے کہ بھائی تم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے ہو، مرنے کے لیے آئے ہو. مرنے کی تیاری کرو، مرنے کی تیاری کرو. یاد دلاتا ہے، لیکن مسلمان یاد کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اس لیے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، سب لوگ کسی بھی طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہوں، یعنی بڑی عمر کے ہوں کہ اب موت سر پر ہی کھڑی ہوئی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یا درمیانی عمر کے ہیں جس میں ابھی اور ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے اپنی حیات پہ، یا وہ جوان جن کو بہت بھروسہ ہے کہ میں تو مرنے والا ہی نہیں ہوں، میں کیوں مروں گا بھائی، میں تو جوان ہوں. سبھی کو قرآن یاد دلاتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، میرے بندو قیامت ایسی آنے والی حقیقت ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ہر وہ شخص جو زمین میں دفن ہے اٹھایا جائے گا۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ تعالیٰ قبروں میں سے ہر ایک کو اٹھا کے کھڑا کرے گا، ہر ایک کو اٹھا کے کھڑا کرے گا۔ یہ عقیدے بچپن سے سمجھائے جاتے تو ہمارے عقیدے بن جاتے، لیکن یہ عقیدے بچپن سے ہمیں نہیں سمجھائے گئے، ہمارے دلوں میں نہیں بٹھائے گئے۔ جوان ہونے کے بعد ان کے کان میں پڑتی ہے بات، کوئی کہتا ہے تو ڈاؤٹ فل ہوتی ہے، ایسا کیسا مرنے کے بعد اٹھے گے؟ مرنے کے بعد کون اٹھائے گا؟ اٹھائے گا کیسے؟ اللہ اٹھائے گا، اللہ کہاں ہے؟ اور جب آدمی مر جاتا ہے تو بھائی ہم کو تو کچھ بھی نہیں دکھتا، گھر پہ رکھو تو سڑ جائے گا، زمین میں دفن کرو تو مٹی بن جائے گا، تو کون اٹھائے گا؟ اور اٹھا کر کیسے سامنے کھڑا کرے گا؟ اور حساب کیسے لے گا؟ اور اتنے سارے لوگوں کا کیسے حساب ہو سکے گا؟ کیا ہوگا؟ جتنے ڈاؤٹ پیدا ہو رہے ہیں وہ بچپن میں سیکھنے سے نہیں ہو سکتے تھے۔ بچپن کے عقیدے کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا، اس لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو بچپن ہی میں عقائد سکھا دیتے تھے۔ حضرت علیہ السلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ، کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد لیا کرو۔ کس کو؟ چھوٹے بچے کو نبی سکھا رہے ہیں۔ یا عمریں گزر گئیں، اللہ سے مانگنا آیا نا، اللہ سے مدد کی امید پیدا ہوئی۔ سب مخلوق پر بھروسہ ہے، سب مخلوق ہی دماغ میں آتے ہیں، مخلوق ہی ذہن میں آتے ہیں، اللہ نہیں آتا۔ سچ فرمایا تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہ ان سے پوچھا گیا کہ توحید کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا جو سب سے آخر میں کرتے ہو وہ سب سے پہلے کرو۔ تو سمجھ میں نہیں آیا سائل کو، فرمایا کوئی مصیبت آتی ہے تو پہلے یہ تدبیر، یہ تدبیر، یہ تدبیر، یہ تدبیر، چو طرف سے نامراد ہو گئے، مایوس ہو گئے، تو آخری مرحلے میں ارے بھائی اللہ سے دعا کرو، اللہ سے بولو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو۔ وہ جو اخیر میں کرتے ہو نا وہ سب سے پہلے کرو، اس کے بعد تدبیروں میں جاؤ۔ لیکن یاد ہی نہیں آتا ہم کو، اگر کام نکل گئے مخلوق سے، مخلوق ہی ہماری حاجت روا ہو گئی، اللہ یاد نہیں آئے۔ ساری مخلوق سے اگر ہم عاجز ہو گئے تب اللہ پاک یاد آئے، اور اللہ رب العزت کو ہم نے اب پھر کہتے ہیں اللہ کہ جب آخر میں بھی مجھے یاد کیا، اب میں ہی نے پھر اس کو بچا دیا اور نجات دے دی، تو جیسے ہی سکون ملے گا تو پھر مجھے پکارنے کے بجائے شرک کرنا شروع کر دیتے۔ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ میں بچا لیا دریا میں ڈوبنے سے، نکلنے کے بعد شرک شروع کر دیتے ہیں، مجھے ہی پھر یاد نہیں رکھتے۔ تو پہلے بھی بھول گئے، اخیر میں بھی بھول گئے، غرض پڑی تو خدا یاد آیا، اور جب غرض نہ ہو تو خدا کہیں نہیں، پرواہ نہیں ہے خدا تعالیٰ کی۔ ایک ایسا دین ہے بھائی، ایک ایسا ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو بنانے کی ضرورت ہے، عقیدے پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ مؤثر ہوگا، مضبوط ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبیوں کی زندگیوں سے واقف ہونے سے، سیرت طیبہ سے واقف ہونے سے۔ کوشش کر رہے ہیں بعض جگہ علماء ربیع الاول کے مہینے سے لے کر کے ابھی گزری ہوئی رات تک، خدا جانے کتنے ایسے جلسوں میں مجھے جانے کا موقع ملا، لوگوں نے بلایا جو انعامی جلسے تھے، انعام دینا تھا۔ کس کو؟ بچوں کو انعام دینا تھا۔ کاہے کا انعام دینا تھا؟
انہوں نے حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا، اس کو یاد کیا، اسے رٹا، سوالات اور جوابات کو پھر امتحان دیا۔ تو ان کو انعام دینا چاہیے، تو انعام ان کو دینے کے لیے جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں 20 جلسوں میں گیا، رات بھی ایک جلسے میں تھا۔ تلجا پور ایک شہر ہے مہاراشٹر کا، کسی زمانے میں مسلمان بڑی تعداد میں تھے، اب تو وہ چونکہ ایک بہت بڑا مندر ہے اس علاقے سے تو مسلمان سب ہٹ گئے، لیکن پھر دور دراز کے علاقوں میں آبادیوں میں کچھ معمولی سی تعداد میں مسلمان ہیں، بس 3 مسجدیں ہیں۔ ضلع عثمان آباد ہے، اس کا نام اب بدل کے کچھ اور کہہ دیا گیا، زبان پہ چڑھتے چڑھتے چڑھے گا وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ کل بھی پوچھا تھا میں کہ ڈسٹرکٹ کا نام نیا نام کیا ہے، تو کچھ بتایا ان لوگوں نے، وہ زبان پہ نہیں آیا۔ عثمان آباد ایک ضلع ہے، قدیم ضلع ہے، دکن جب نظام اسٹیٹ تھا اس زمانے سے ہے، انہی کے نام سے ہے۔ اس وجہ سے جو متعصب ذہنیت اس وقت حکمرانی کر رہی ہے وہ ہر اس چیز کو مٹانا چاہتی ہے جس سے مسلمانوں کی تاریخ کا تعلق ہو، مسلم ہسٹری کا تعلق ہو، اس کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ اورنگ آباد کا ختم کر دیا، فی الحال اسٹے چل رہا ہے۔ یہاں کا بھی ختم کر دیا اور اس کے اوپر جگہ جگہ سے آہستہ آہستہ ہٹایا جا رہا ہے۔ خیر جو بھی ہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ضلع، وہاں مفتی صاحب نے بتایا کہ ہم نے اپنے ضلع کے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو دعوت دی تھی، 4000 بچوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کے 600 سوال یاد کیے، 600 سوال اور ان کے جواب یاد کیے، 4000 بچوں نے۔ پھر ان کو الگ زون وائز الگ الگ کر کے ان کا الگ الگ انعامات کے جلسے کر کے دے دیے۔ یہ ایک ان کا آخری جلسہ تھا، وہاں پر بھی بچوں کو انعامات دیے گئے، بڑے بڑے انعامات دیے گئے، 10-10 ہزار 15-15 ہزار کے انعام دیے گئے، جو سب سے اچھا یاد کر کے آیا تھا۔ لیکن یہ وہ سوالات ہیں، 600 سوالات ہمارے نبی کی زندگی سے متعلق، جو ان معصوم بچوں کو تو یاد ہو گئے، پوچھتے جاؤ جواب دیتے چلے جائیں گے، پوچھتے جاؤ جواب دیتے چلے جائیں گے، لیکن ان کے امی کو نہیں معلوم ہے، ان کے ابا کو نہیں معلوم ہے، ان کے دادا کو بھی نہیں معلوم ہوں گے، ان کے شہر کے لیڈر کو بھی نہیں معلوم ہوں گے۔ مسلمان بڑی تعداد ایسی ہے جو نہیں جانتے۔ یہ کوشش تو کی جا رہی ہے 2-4 سال سے، مختلف علاقوں میں علماء کر رہے ہیں ختم نبوت کے تحت اور دوسری تنظیمیں، کہ کم سے کم ہمارے بچے اپنے نبی کو تو جان لیں۔ لیکن ایک ضلع میں 4000 بچے نہیں ہیں، ایک ضلع میں اس سے کہیں زیادہ مسلم بچے ہیں، ان کی فکر کون کرے گا؟ اب میں ان کو بھی چھوڑ دو، آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ ان کی فکر کون کرے گا؟ آپ کے گھر کے بچوں کو نبی کی سیرت معلوم ہو گئی؟ آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھے تو جواب دے سکتی ہے؟ آپ نے جائزہ لیا؟ کبھی اپنی پیاری بیوی سے پوچھا؟ وہ بیوی جو ماں باپ پسند کر کے لائے ہیں اسے چھوڑیے، وہ بیوی جس کو آپ خود پسند کر کے لے کے آئے ہیں، کیا اس سے کبھی پوچھا کہ ہمارے نبی کو جانتی ہو؟ کبھی اس سے پوچھا کہ ہمارے نبی کے ابا کا نام بتا سکتی ہو؟ ہمارے نبی کے چچا کتنے تھے؟ ان چچاؤں میں ایمان کتنے لائے اور کتنے بے ایمان دنیا سے چلے گئے؟ ان کی پھپھی کا کیا نام ہے؟ ان کی نواسے کل کتنے ہیں؟ نواسیاں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں صرف حضرات حسنین کرام کو نبی کا نواسہ جانتے ہیں، آپ کی نواسیوں کا نہ نام جانتے ہیں نہ تعداد جانتے ہیں، جانتے ہی نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی کوئی بیٹیاں تھیں آپ کی، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں مسلمانوں کو اگر کچھ فکر ہے تو اس کی فکر ہے کہ ایک صاحب بیرون ملک رہتے ہیں،
انہوں نے مجھے کل ایک چھوٹا سا ویڈیو بھیجا جس میں کوئی آدمی پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، وہ مائک لے کے پھر رہا ہے اور اولڈ سٹی کے اندر ایک ایک آدمی کے پاس جا کے پوچھ رہا ہے کہ MLA کا فل فارم کیا ہے، تو کوئی بھی نہیں بتا رہا ہے۔ اس سے پوچھ رہا، اس سے پوچھ رہا، اس سے پوچھ رہا، کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ پان کے ڈبے پہ جا کے پوچھا، ہوٹل کے کاؤنٹر پہ جا کے پوچھا، اور کچھ اور کام کرنے والا، یہ کام کرنے والا، وہ کام کرنے والا، ہنستے بولتے سب سے سوال کر رہا ہے، ایک ہی سوال، یہ MLA کا فل فارم کیا ہے؟ نہیں معلوم، اس کو بھی نہیں معلوم، اس کو بھی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ اس کی ایک ویڈیو بنایا، اب بنا کے اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ جس قوم کو MLA کا فل فارم بھی نہیں معلوم ہے وہ قوم کیسے ترقی کرے گی۔ تو ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، وہ تو ٹھیک ہے بھائی، وہ رونا اپنی جگہ پہ، کہ جس قوم کو اپنے نبی کے خاندان کے افراد بھی نہیں معلوم ہے وہ کیسے ترقی کرے گی۔ اس کا فکر کس کو ہے؟ اس کا فکر کسی کو بھی نہیں ہے۔ ایک کو فکر ہوا MLA کا فل فارم پوچھنے میں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے، سروے کرنے گیا تھا، اس کے بجائے یہی کرنے چلا جاتا کہ اپنے نبی کا نام سب کو سکھا کے آ جاتا تو ایمان بڑھتا، اپنا بھی بڑھتا، سامنے والے کا بھی بڑھتا۔ لیکن بس یہی ہے مسلمانوں کی سوچ، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے مسلمان، اس سے آگے مسلمانوں کی کوئی سوچ ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی ہم تو اپنے نبی تک نہیں پہنچ سکے، اپنے خدا تک نہیں پہنچ سکے، ابھی ہم اپنے قرآن تک نہیں پہنچ سکے، باقی چیزیں تو بعد کی چیزیں ہیں، چھوڑیے آپ۔ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ کے بارے میں نہیں معلوم، نبی کے بارے میں نہیں معلوم، قرآن کے بارے میں نہیں معلوم، اور یہی تین چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلوم رہنا چاہیے تھا۔ اسی سے یہ امت جڑی ہوئی ہے، اسی سے یہ امت زندہ ہے۔ جس مسلمان کے دل میں معرفت رب نہیں، حب رسول نہیں، عظمت قرآن نہیں، وہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے تو بہتر ہے۔ وہ جی کے کیا کرے گا جب اس کو اپنے رب کے بارے میں نہیں معلوم، اپنے نبی کے بارے میں نہیں معلوم، اپنے قرآن کے بارے میں نہیں معلوم۔ وہ کہیں کھپ کے مر جائے تو بہتر ہے، اس کے وجود سے زمین پاک ہو جائے تو بہتر ہے۔ کیا فائدہ ہے اس مومن کہنے کے باوجود اپنے رب کو نہیں جانتے، مومن کہنے کے باوجود اپنے نبی کو نہیں جانتے، کیا فائدہ ہے اس زندگی سے؟ اس لیے بھائی اس کی طرف توجہ دیجیے، گھروں میں محنت کیجیے، خود سیکھیے علماء سے، پھر جا کے گھروں میں سکھائیے، بچوں کو بتائیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ جو بچے معصوم ہیں ان کی ایمانی تربیت کیجیے، اسلامی تربیت کیجیے، ان کی جسمانی تربیت بھی کرنا ہے، تعلیمی تربیت بھی کرنا ہے، وہ بھی کریے، لیکن ایمانی تربیت سب سے پہلے کرنا ہے۔ ان کی ایمانی تربیت کیجیے، اخلاقی تربیت کیجیے، انہیں تہذیب سکھائیے، انہیں اچھی باتوں سے آشنا کیجیے، اور ان کی زبان درست کیجیے، ان کے آپس کے تعلقات میں تہذیب پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے بچے اور جو بڑے ہوتے جا رہے ہیں اس کے لیے کوشش کیجیے۔ آپ اسکول چلاتے ہوں تو آپ اپنے اسکول میں اس کا بندوبست کیجیے کہ ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی سکھائیں، ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کی محبت بھی سکھائیں۔ اس کا کوئی اہتمام کیجئے، اس کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں میرے دوستوں اور میرے عزیز نوجوانوں، اس دور میں ہمیں حب رسول کی بہت ضرورت ہے، ہمیں معرفت رب کی بہت ضرورت ہے۔ یہ طاقتیں ہیں، یہ پاور ہے، اگر یہ نہیں رہے گا تو ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔